اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الحاقہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 78ویں 78، جبکہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 59ویں 69۔ اس سورہ میں چھوٹی چھوٹی 52 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ الحاقہ کا روٹ حقق ہے، کاف کاف ہے، جس سے مراد ایک ایسی حقیقت جو ثابت ہو چکی ہے کہ ہیں۔ بعض اوقات اس کا مفہوم ایک ایسی حقیقت جو ہو کر رہتی ہے یہ بھی کیے جاتے ہیں، an inevitable reality۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ایک حقیقت ثابتہ۔ ملحاقہ کیا ہے ایک حقیقت ثابتہ؟ وما ادراکا ملحاقہ، اور تمہیں کیا ادراک، کیا ہے وہ حقیقت جو ثابت ہو چکی؟ کذب سمود و عادم بالقاریہ، تکذیب کی سمود اور عاد نے قاریہ سے۔ فاما سمود و فاہلکوا بالطاغیہ، سو رہے سمود تو ہلاک کیے گئے سخت طغیانی سے۔ الحاقہ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس سے مراد ہے ایک حقیقت ثابتہ یا حق جو ثابت ہو چکا ہے۔ The truth or reality that has been proved۔ بالقاریہ، قرا سے بنا، کاف رے عین۔ اس کا مطلب دستک بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کسی چیز کو کھٹکھٹانا یا کھڑکھڑانے سے، with knocking، with striking اور with a knockout۔ اس صورت کا آغاز لفظ الحاقہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے تکرار اور اس کا انداز اس بات کا شاہد ہے کہ اس سورہ میں وہ حقیقت بیان کی گئی ہے جو اقوام سابقہ پہ واقع ہو کے رہی، اور ہم جانتے ہیں کہ قوانین ربی میں نہ تو کوئی تعطل واقع ہوتا ہے اور نہ تغیر، اس لیے وہ حقیقت آج بھی موجود ہے، واقع ہو رہی ہے اور واقع ہوتی رہے گی۔ کیونکہ اگر ہماری طرز فکر اور عمل اقوام سابقہ جیسی ہوگی تو ہمارا انجام ان سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ طوفان نوح کے بعد جن 2 اقوام کو یکے بعد دیگرے عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد اور سمود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کمال کی صلاحیتوں سے نوازا۔ قوم عاد نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی کی، جبکہ قوم سمود کو فن تعمیرات اور سنگ تراشی میں کمال کی مہارت حاصل ہوئی۔ جب تک یہ اقوام اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں، انہیں اپنے ہم عصروں پر غلبہ حاصل رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ان تعلیمات سے دور ہوتے گئے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ اپنے اعمال کے سبب عذاب کے مستحق قرار پائے۔ قوم سمود ایک سخت کڑک یعنی دھماکے دار آواز سے ہلاک کر دی گئی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَہ، تو ہلاک کیے گئے ایک سناٹے دار تند و تیز ہوا سے۔ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، سوار رکھی گئی، مسلط رکھی گئی ان پہ 7 راتیں اور 8 روز تک لگاتار۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، سو تم دیکھتے ہوئے قوم کو اس میں نیچے پڑے ہوئے، کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَہ، جیسے وہ تنے ہوں کسی نخل کے گرے ہوئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَہ، تو کیا
تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی باقی؟ آتے یا اتو سے بنا این تے واؤ، سخت تند، طوفانی، جھکڑ امیز، وائولنٹ، ایکسیڈنگ باؤنڈس، ریبیلیس، حسومن، حسم سے بنا ہے سین میم، متواتر، بغیر کسی وقفے کے، ان سکسیشن، کنٹینیوسلی، سرا سواد رے این سے بنا نیچے پڑے ہوئے، پھینک دیے گئے، لینگ آر تھرون ڈاؤن، آجازو، اجز سے بنا این جیم زے، تنے، جسم کا پچھلا حصہ، آپ ٹرنکس بھی کہہ سکتے ہیں، بیک بھی کہہ سکتے ہیں، اور سائڈ آف باڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے مطابق قوم عاد تند و تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ قوم عاد اور سمود پر عذاب کی تفصیلات جا بجا قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن قابل غور بات ان وجوہات کو جاننا ہے جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی۔ اس سلسلے میں سورہ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 191 بہت مددگار ہے۔ ان آیات میں ان دونوں قوموں کی طرز عمل کا بیان بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں اقوام نے اپنی صلاحیتوں، حیرت انگیز فنون، وسائل اور ترقی کو اپنے زور بازو کا نتیجہ قرار دیا، اور دولت پرستی، خود نمائی، خود ستائشی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے احکامات سے حکم عدولی کو اپنا وتیرہ بنا لیا، اور ہدایت کی نسبت گمراہی کو ترجیح دی۔ نتیجتاً مکافات عمل کے نتیجے میں دونوں اقوام تباہ و برباد ہو گئی۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور آئے فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹی ہوئی بستیاں خطائیں کرتے، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، سو نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول سے، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اس نے مواخذہ کیا ان کا ایک بڑی چڑی پکڑ سے۔ المؤتفقات، افق سے بنا، الف فے کاف، تلپٹ ہوئے، اوور ٹرنڈ، رابیہ، ربو سے بنا، رے بے وو، جس کی شدت بڑھتی جائے، انکریزنگ، سویلنگ۔ اب جس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ قوم عاد اور قوم سمود نے کیا تھا، اسی طرح کی طرز فرعون، اس سے پہلے والے اور کئی اس کے بعد والوں نے بھی اختیار کی، تو ان کا انجام بھی بالکل قوم عاد اور سمود جیسا ہی ہوا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 میں ایک انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں اس طرح کے اقوام کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ مفہوم ہے، سو ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہوں کے سبب، سو ان میں سے کسی پر ہم نے بھیجی تند آندھی، ان میں سے کسی کو آ لیا دمہکے نے، اور ان میں سے کسی کو ہم نے دنسا دیا زمین میں، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ان پہ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے۔ ان آیات میں یہ پیغام واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے نافرمانی در حقیقت اپنے ساتھ ہی ظلم ہے، اور اس کا انجام ہر دور میں تباہی اور بربادی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ان لما طغى الماء، بے شک جب آئی طغیانی پانی میں، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے اٹھا لیا تمہیں ایک چلتی ہوئی میں، لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ کر دیں اسے تمہارے لیے ایک تذکرہ اور محفوظ رکھیں اسے کان یاد رکھنے والے۔ الجاریہ، جری، رواں دواں، جاری، چلتی جا رہی ہے، سیلنگ، ٹریورسنگ، رننگ، واعیہ، وئی سے بنا، واؤ این یہ،
محفوظ یا یاد رکھنے والے، دیٹ ریٹین، دیٹ پریزرو. ان اقوام کے تباہ ہونے سے کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑا. زندگی کا نظام اسی طرح جاری و ساری رہا. قوموں کے نوال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور کوئی بھی ایسی غلطی یا کوتاہی نہ کریں جو خالق حقیقی اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ورنہ ہم پر بھی ویسی ہی آفت آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سو جب نفخہ صور میں ایک نفخہ واحدہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھا لیے جائیں زمین اور پہاڑ، سو توڑ پھوڑ دیے جائیں ایک چوٹ سے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس اس روز وقوع پذیر ہو جاتا ہے ایک واقعہ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور شک ہو جاتا ہے آسمان. فَهِجَا يَوْمَئِذٍ وَاهِجَا، سو وہ ہو جاتا ہے اس روز بالکل بودا. دکتن، دکک سے بنا، دال کاف کاف، ایک چوٹ، توڑ پھوڑ، کریش، اسمیش. واہجا، وہی سے بنا، واؤ ہے یہ، پھٹا ہوا، چاک، کمزور، ٹورن آؤٹ، فریل. نفخہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک سانس کا اندر جانا اور دوسرا سانس کا خارج ہونا. ان آیات پہ غور کرنے سے سانس کے باہر نکلنے یعنی موت واقعہ ہونے کی خبر مل رہی ہے. اس موقع پہ انسان مکمل طور پہ بے بس ہوتا ہے، اس کے تمام اختیارات ڈھیر ہو جاتے ہیں اور نہ تو مال و اسباب اور نہ ہی کوئی رشتہ ناتا اس کے کام آتا ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور ملائکہ اس کے کناروں پہ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوتے ہیں تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس روز 8. ارجائہا، رجو سے بنا، رے جیم واو، اس کے حاشیے یا بیرونی سرحدوں پہ، اٹس بارڈرز. اب ملائکہ کی مختلف اقسام ہیں اور ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے تفویض شدہ کام میں لگا ہوا ہے، یعنی اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. ملائکہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ بالکل حکم عدولی نہیں کرتے. کچھ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں تو کچھ بارش کے نظام کے ساتھ منسلک ہیں، کچھ ہواؤں کے نظام کے ساتھ منسلک ہیں. غرض اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام بھی لگا دیا ہے وہ اسی کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں. اور عرش سے مراد تخت حکومت ہے، یعنی جہاں سے مختلف احکامات جاری ہوتے ہیں. آیت نمبر 17 کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ فرشتے ان احکامات کو نظام کائنات کے متعلقہ محکموں تک پہنچانے کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یومئذ تعرضون، جس روز تم پیش کیے جاتے ہو، لا تخفی منکم خافیہ، نہیں مخفی ہوتا تمہارا کچھ بھی خفیہ رکھا ہوا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، سو وہ جسے دی جاتی ہے اس کی کتاب دانے ہاتھ میں. فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ پڑھ لو میری کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے گمان رکھا کہ مجھے ضرور ملنا ہے میرا حساب. تورزونا، عرض سے بنا، این رے ذات، تم سامنے کیے جاتے ہو. یو بی سیٹ بیفور، یو بی براٹ آؤٹ، یو بی ایگزیبٹڈ. ملاقن، لکی سے بنا، لام کا ملنا ہے، ون ہو میٹس. اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں اپنی کتاب حیات لکھنے کا اختیار دے رکھا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو ہماری خوشنما تصویر کشی کی ہے ہم اس تصویر کا حسن برقرار رکھیں. اس تصویر کشی کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ہے. اس کا مفہوم ہے وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں طرح طرح کی تصویر کشی کرتا ہے. تصویر کے خالق نے اپنے پاس سے بھی ایک کتاب لکھ کر ہمیں دی ہے جس میں انسان کے لیے ہدایات جمع کر دی گئی ہیں.
ہم اس کتاب کو اپنی زندگی کا آپریٹنگ مینول کہہ سکتے ہیں، اور یہ کتاب قرآن کریم ہے۔ انسان ان آپریٹنگ انسٹرکشنز یعنی ہدایات پہ جتنا عمل کرتا ہے وہ اس کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، اور ان ہدایات کی جتنی خلاف ورزی کرتا ہے وہ بھی درج ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے اعمال کی کتاب دراصل اس کی اپنی ہوئی لکھی ہوئی کتاب کے الفاظ ہیں۔ اس کتاب میں نہ تو کوئی زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی، اور ایک دن ہر انسان اس کتاب کو خود ہی پڑھتا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14، جس کا مفہوم ہے لے پڑھ اپنی کتاب، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب لینے کو۔ جو لوگ اپنی کتاب زندگی کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنے خالق کی بنائی خوبصورت تصویر کو خراب کر دیتے ہیں، ان کے لیے تصویر کے خالق کا ارشاد اس سورت کی آیات نمبر 18 سے 24 میں مرقوم ہے۔ موت واقع ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے اور اس کی کتاب اعمال اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ان کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ اصحاب الیمین کہلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کتاب زندگی کی حفاظت کی، اس لیے بامراد ہو گئے۔ فہو فی عیشۃ راضیۃ، سو وہ ہے عیش رضا مندی میں، فی جنت عالیہ، باغات عالی شان میں، قطوفہا دانیہ، جن کے گچھے لٹکے ہوئے ہیں۔ کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو تم نے کیا ایام میں گزشتہ میں۔ قطوفہا قطف سے بنا، کاف طوفے، اس کے خوشے، اٹس کلسٹرز، دانیہ دنو سے بنا، بآسانی پہنچ میں، ودن ریچ، الخالیہ خلو سے بنا، گزرے ہوئے، پاسٹ۔ دائیں ہاتھ میں کتاب ملنے والے لوگوں کے انجام کے بارے میں سورہ الانسان آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں خلق کائنات کا ارشاد ہے، اور سلے میں دیا انہیں بسباب ان کے صبر کے باغ اور حریر، تکیہ لگائے ہوئے اس میں مسندوں پہ، نہیں دیکھتے اس میں دھوپ کی حدت اور نہ جاڑے کی ٹھنڈ، اور جھکے ہوئے ان پہ سائے اور لٹکے ہوئے ان پہ گچھے جھک کر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جسے دی جاتی ہے اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے میری خرابی، نہ دی جاتی مجھے میری کتاب، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ہو جاتا میرا قضیہ تمام، القاضیہ قضی سے بنا، چکا دیا جاتا، فیصلہ کن ہو جاتا، فنشنگ، اینڈنگ، ڈیسائسو۔ جن لوگوں کو کتاب اعمال بائیں ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ اصحاب الشمال کہلاتے ہیں۔ ما اغنی عنی مالیہ، نہ کچھ میرے کام آیا مال میرا، ہلاک عنی سلطانیہ، چھن گئی مجھ سے میری سلطانی، میرے سارے اختیارات۔ خذوہ فخلوہ، پکڑو اسے سو توق ڈال دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، پھر واصل جہیم کر دو اسے، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے سو اسے ڈال دو۔ فغلوہ، غلل سے بنا، بیڑیاں ڈال دو، دین چین اور شیکل ہم، ذرعہا ذرا سے بنا، بازو کے برابر کی لمبائی، جسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کیوبٹ۔ فصلوں کو سلک سے بنا، باندھ دو، پرو دو، دین پٹ ہم انٹو، دین بائنڈ ہم۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 42 سے 46 میں اصحاب الشمال یعنی وہ لوگ جنہیں بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی ان کے انجام کا ذکر کچھ ان الفاظ میں ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیسے ہیں؟ بائیں ہاتھ والے تیز لو اور کھولتے پانی میں، اور سایہ سیاہ گرم دھوئیں کا، نہ ٹھنڈا نہ آرام دہ، کیونکہ یہ رہے اس سے پہلے خوشحالی میں،
اور اصرار کرتے رہے بڑی بڑی قانون شکنیوں پہ، اور وہ کہا کرتے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے خاک اور ہڈیاں، کیا ہم واقعی اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک یہ نہیں ایمان رکھتا تھا اللہ تعالیٰ باعظمت پہ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں آمادہ کرتا تھا طعام مسکین پہ، مسکین کو کھانا کھلانے پہ۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، سو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی گرم جوشی۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ، اور نہ کوئی طعام سوائے زخموں کے دھون کے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کو کھاتا اسے سوائے خطا کاروں کے۔ یحُض حضرت سے بنا، ہے زوات زوات، تم ابھارتے، یو ارج، یو انسائٹ، یو اسٹیمولیٹ۔ حمیم، حمام سے بنا، ہے میم میم، پرجوش، ابلتا ہوا، وام، بوائلنگ، اور بعض اوقات حمیم کا لفظ کوئی ایک بہت قریبی اور گرم جوش دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بڑے بڑے جرائم یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنا، نمبر 2، نہ خود مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور نہ دوسروں کو اس بات پر آمادہ کرنا۔ اور ان کا انجام یہ ہے کہ انہیں زندگی کے اگلے مرحلے میں تنگ دستی، محرومیوں، محتاجیوں اور پچھتاووں کا سامنا رہے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس نہیں مجھے قسم ہے اس کی جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے رسول کریم کا۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ قول کسی شاعر کا۔ قلیلا ما تؤمنون، قلیل ہے جو تم مانتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قول ہے کسی کاہن کا۔ قلیلا ما تذکرون، قلیل ہے جو تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تبصرون، بصر سے بنا، بے سواد رہے، تم سمجھتے، تم بصیرت حاصل کرتے، یو واچ، یو ویژولائز۔ کاہن، کہن سے بنا، کاف ہے نون، کہانت کرنے والا، فال، رمل یا پشین گوئیاں کرنے والا۔ سوتسیر، فورٹیلر۔ اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کا مقصد اس بات کی حقانیت پر زور دینا ہے کہ یہ حقائق اور بصیرت آموز باتیں نہ تو کسی شاعر کا کلام ہیں اور نہ کسی کی کہانت، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم کے ذریعے تمہیں پہنچائی جا رہی ہیں، تاکہ تمہیں یہ ماننے میں اور ان کی حقانیت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کا تردد نہ ہو۔ وَلَا تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ کہتا ہمارے بارے اپنے بعض اقوال، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور پکڑ لیتے ہم اس کا دانا ہاتھ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر قطع کر دیتے اس کی شریان۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، سو نہ تم میں سے کوئی بھی اس بارے آڑے آ سکتا۔ الوتین، وطن سے بنا، واو تے نون، رگ، وہ رگ جو جسم کے مختلف حصوں میں خون پہنچائے، آرٹری۔ حاجزین، حجز، ہے جیم زے، روک رکھنے یا رکاوٹ کا سبب بننے والے، ود ہولڈرز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے فول پروف انتظامات کر رکھے ہیں، اور انتظامات میں چیک اور بیلنس کا سسٹم موجود ہے، جس کے مطابق کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی کوئی بات، اپنی طرف سے بنا کے کوئی بات جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ ایک تذکرہ ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں مکذبین بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ ایک حسرت کا باعث ہے کافروں پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کرتے رہو اپنے رب عظیم کے اسم کی۔ مکذبین،
کذب سے بنا، حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود اس کی تکذیب یعنی اس کا حق نہ ادا کرنے والے ڈینائرز، لحسرتن حسر سے بنا، ہے سین رے ضرور ملال، افسوس، پشیمانی یا پچھتاوا، surely a regret or surely a matter of grief، اور انگلش میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں to grieve or regret for something that happened or was done in the past، کیونکہ پچھتاوا ہوتا ہی اس غلطی پہ ہے جو ماضی میں آپ کر چکے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے رب کی بنائی ہوئی تصویر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہر معاملے کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں اور اپنے دامن کو اس دنیا کے کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کا مطلوب اور مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا ہے، جبکہ مکذبین وہ لوگ ہیں جو احکامات الہیہ کی حقانیت سے واقف ہونے کے باوجود اپنی من مرضیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کا مطلوبہ مقصود حصول دنیا ہے، اور یہی طرز عمل ان کے لیے باعث پچھتاوا بن جائے گا۔ آخری آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کروا رہی ہے کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں ہے۔ ایک مختصر خلاصہ، مکافات عمل وہ حقیقت ہے جو ماضی، حال اور مستقبل سب کے لیے ثابت ہے۔ اس کے مطابق ہر کوئی اپنے خالق اور مالک حقیقی کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے اور اس کے مطابق صلہ پاتا ہے۔ اپنے دور زندگی میں ہم اپنی کتاب اعمال خود ہی لکھتے ہیں، اور یہی کتاب مرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ اپنے دور زندگی میں نہایت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، اور اس کا نتیجہ رب کریم کی خوشنودی اور نعمتوں کی صورت میں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے اور اپنے اعمال کا حساب دینے کی حقیقت کو فراموش کر دینے والے اپنی مان مانی کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اس دنیا سے آنکھ بند ہوتے ہی جب حقیقت ان پہ آشکار ہوتی ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں سوچتا۔ مال و دولت، اولاد، رشتے ناتے کچھ کام نہیں آتے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو کسی کے خود ساختہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہماری بہتری اس بات کو تسلیم کرنے اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طرز یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔